جب آقا کی آمد سے پہلے بھی معیار ایمان اور معیار عقیدہ مقام مصطفیٰ تھا اور شان مصطفیٰ تھی، سو یہی عقیدہ قیامت تک ہے۔ اب سنیے، آج بھی عقیدہ اسی کا صحیح ہے جسے مقام مصطفیٰ کی معرفت صحیح ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس عقیدے کو برقرار رکھا، اس عقیدے کو برقرار رکھا، اور کس طرح، یہ میں حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے، یعنی آقا کی آمد سے پہلے بھی عقیدہ مقام مصطفیٰ کا، اور مرنے کے بعد بھی عقیدہ مقام مصطفیٰ کا۔ تو ہم جاتے کہاں ہیں اور کون سا نقطہ تلاش کرتے ہیں ایک ہونے کا؟ اول بھی مقام مصطفیٰ، یہی ایمان تھا، اور مرنے کے بعد قبروں میں بھی ایمان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، معرفت مقام مصطفیٰ، یہی ایمان ہوگا۔ اگر اس پر کوئی کمی کجی اور افس اور بٹس ہیں تو پہلے لوگ بھی دھکے مار کے نکال دیے گئے دائرہ ایمان سے، آج کے زمانے بھی لوگوں کو نکال دیا جائے گا۔ نہ دنیا میں کام آئے گا وہ عقیدہ، نہ قبر اور آخرت میں کام آئے گا۔ اب آئیے، آپ نے قرآن بھی سن لیا، بائبل بھی سن لی، اب حدیث نبوی پر آ جائیے۔ آپ سب نے سن رکھا ہے نا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، بولیے، سن رکھا ہے نا؟ آج آپ کو ایک نئی بات بتاتے ہیں، علماء کرام کو معلوم ہے، آپ کو بتا رہے ہیں۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ یہ حدیث بڑی توجہ سے سنیں، یہ اہل علم کے لیے اور اہل جو طالبان علم حدیث ہیں ان کے لیے۔ حضرت براء بن عازب، میں 3-4 حدیثیں بیان کروں گا۔ حضرت براء بن عازب راوی ہیں، اور یاد رکھ لیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ کیا؟ مر ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا رجل محمد، حضور علیہ السلام کا چہرہ پاک دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا۔ 3 بتائے جاتے ہیں نا۔ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ 3 سوال نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں۔ یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں، سب سے بڑی کتب حدیث کی کون سی ہیں؟ بخاری و مسلم، دونوں میں نہیں ہیں۔ یہ ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی ہیں، یہ ابو داؤد میں ہے اور دیگر کتب میں ہیں جو صحیح بخاری مسلم کے بعد نچلے درجے کی کتابیں ان کے بعد۔ تو سنن ابی داؤد میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ اس میں فرمایا کہ جب آپ میت کو دفنا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ زیادہ چیزیں بیان ہو سکیں، وہ آ کے پوچھتے ہیں یا ھذا من ربک، اے بول تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وما نبیک، اور تمہارا نبی کون ہے؟ پھر آگے جو مسلمان مومن ہے وہ جواب دیتا ہے۔ یہ حدیث براء بن عازب راوی ہیں اور دیگر کتب سے ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ بخاری میں نہ مسلم میں، ان سے نچلے درجے کی کتب حدیث صحاح میں اور دیگر کتب میں ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ اس کا حوالہ دے دیا میں نے آپ کو۔ اب آپ آ جائیے، بخاری اور مسلم کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ بتاتی ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا۔ میں 3 سوال مانتا ہوں، میرے بارے میں کوئی نیا عقیدہ نہ سمجھ لیں اپنا، میں 3 مانتا ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں، صحیحین سے نچلے درجے کی کتابوں میں ہیں، سنن ابی داؤد اور دیگر کتب میں۔ امام بخاری نے 3 سوالوں کی روایت نہیں بیان کی، امام مسلم نے 3 سوالوں کی حدیث کو روایت نہیں کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا امام تو حدیث میں کوئی نہیں، بولیے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی سوال ہوگا۔ اب ٹکراؤ آ گیا بخاری اور مسلم کی صحیحین کی روایت میں اور نچلے درجے کی کتب صحاح کی روایت میں ٹکراؤ آ گیا، مگر ٹکراؤ نہیں، پھر تطبیق کریں گے، جوڑیں گے معنی کو۔ بخاری اور مسلم کہتے ہیں کہ 3 سوال کا ذکر کوئی نہیں ان کی روایت میں، ایک ہی سوال ہوگا۔
انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان العبد اذا وضع فی قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرأ نعالهم اتاه ملکان یقعدانه فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری. یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کو اٹھا کے دیکھ لیں, حدیث نمبر 1308 جا کے مطالعہ کیجئے. پھر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1673, صحیح مسلم کتاب الجنہ و صفت نعیمہا, پھر ابو داود میں بھی ہے, نسائی میں بھی, احمد بن حنبل, ساری کتب صحاح میں یہ حدیث, اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ. اگر متفق علیہ حدیث کچھ اور بتائے اور نچلے درجے کی کتب حدیث اس سے مختلف مضمون بتائے اور تطبیق نہ ہو سکے تو کس کو اختیار کیا جائے گا؟ متفق علیہ کو. درست قاعدہ ہے نا. یہاں تطبیق ہے, آگے چلتے ہیں. مگر امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں, اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں, اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں, خدا کا خوف ہونا چاہیے. عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتے. ہم کس چکر میں, ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں, ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ. اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے, یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ جب لوگ مڑ جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر پوچھا ما کنت تقول, کانا یکون جب مضارع پر آتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا جب قبر میں پردے اٹھا دیے جائیں گے اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا, ملائکہ کے ہاتھ میں گرز ہوں گے کہ کیا جواب دے پاتا ہے یا نہیں. جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو ہر بھولے ہوئے کو بھی سبق یاد آ جائے گا, پتہ چل جائے گا یہ تو مصطفیٰ ہے. چونکہ شان آشکار ہو جائے گی تو فرمایا یہ نہیں پوچھنا کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, یہ نہیں پوچھنا. فرشتوں پوچھنا ما کنت تقول, جب تقریر کرتا تھا جامع مسجد میں منبر رسول پر تو تب کیا کہتا تھا, جب جلسے کرتا تھا اور ذکر آتا تھا میرے مصطفیٰ کا, ما کنت تقول, گلے پھاڑ پھاڑ کر تب کیا کہتا تھا, جب کتابیں لکھتا تھا تو میرے محبوب کی شان میں کیا لکھتا تھا. یہ نہ بتا کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے, قیامت کو اگر مان گیا. ارے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا, دونوں ہاتھ اٹھا کے سیدی و مرشدی, ارے سیدی و مرشدی. تو فرمایا یہاں تو جب کوئی اور شے نظر نہیں آئے گی سوائے دو فرشتوں کے جو پوچھ رہے ہیں, اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو پھر تو سب عقیدے کی سمجھ آنی ہے. پھر کیسے انکار کرو گے, پھر تو سب سیدھے ہو جائیں گے. فرمایا آج کا سیدھا ہونا قبول نہیں ہے, آج پہچان لو قبول نہیں ہے. بتا وہ زندگی بھر کیا کہتا, کیا کہا کرتا تھا. ما کنت تقول, تقریریں کرتے ہوئے حضور کی شان گول کر کے آگے گزر جاتا تھا یا رک کے کھول کھول کے بیان کرتا تھا. جب شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, جب حضور کی شانوں کا, آپ کے رخسار کا, میرے محبوب کے گیسووں کا, میرے محبوب کے چال چلن کا, میرے مٹھن کا, میرے محبوب کے حسن کا, جمال کا, کمال کا, عظمت کا جب تذکرہ آتا تھا تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا یا مروڑ آ جاتے تھے.
جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی عظمت کے تذکرے ہوتے تھے، اس وقت تیرے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا تھا؟ کھلتا تھا یا پیلا ہو جاتا تھا؟ اور جب خطاب کرتا تھا حضور کی شان میں، ایسے دو چار جملے بول کے گزر جاتا تھا یا ساری رات اسی پر لگا دیتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، بول کیا کہا کرتا تھا؟ واہ کیا خوبصورت، وہ عقیدہ پوچھا جائے گا جو اس دنیا میں رہا۔ تو فرمایا پھر مومن بتائیں گے کہ یہ حضور ہیں، اور باقیوں کو یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی۔ امام بخاری مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا، فرشتے کہیں گے وہ چھوڑے باقی گلاں نوں، اے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا ہوں دنیا چ، وہ باقی تبلیغاں تیریاں سن لواں گے، وہ ساری تبلیغاں، تیری تقریراں، تیری تبلیغاں، تیری کتاباں، تیرے مدرسے سارے دیکھے جان گے، پہلے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہی حضرت انس بن مالک بے بس مانتا تھا، بے کس مانتا تھا، یا مختار کل مانتا تھا؟ صرف بشریت میں کھسا رہتا تھا اور پریشان رہتا تھا، یا اس سے آگے بھی کچھ نظر آتا تھا مصطفیٰ کی شان کا، نورانیت کو؟ میرے محبوب کی شان کیا مانتا تھا؟ کہ علم تھا نہیں تھا، اسی گورکھ دھندے میں رہتا تھا، یا ساری کائنات ما کان و ما یکون کے علم محبوب کے قدموں میں تھے؟ کیا بیان کرتا تھا شان میرے مصطفیٰ کی؟ جب ان کی ولادت کا دن آتا تھا تو منہ گھسیڑ کے بیٹھ جاتا تھا مروڑ کر، یا چہرہ کھل اٹھتا تھا آج میرے مصطفیٰ کے میلاد کا دن ہے؟ تمہارے بیٹے کی ولادت کا دن آئے تو خوشیاں مناتے تھے، جب میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن آتا تھا تیرے چراغ بجھ جاتے تھے یا چراغاں ہوتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، ساری زندگی مصطفیٰ کے ترانے گانے میں گزری ہے یا تنقید کرنے میں گزری ہے؟ عمر بھر مصطفیٰ کے ڈنکے بجانے میں گزری ہے یا بخیلی اور کنجوسی کرنے میں گزری ہے؟ فرمایا جب یہ طے ہو گیا کہ مسلمان ہے تو فرشتوں، جب مسلمان کا پتہ چل جائے کہ یہ میت مسلمان کی ہے، اور کچھ نہ پوچھو، فقط مقام مصطفیٰ کا پوچھو، بس کیا عقیدہ، اور وہ بھی پوچھو کیا کہا کرتا تھا۔ فرمایا پہچان لو، وہ جو کہتا تھا آقا علیہ السلام کو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، بات اس نے بھی اللہ کی تھی، مگر یہ خبر نہیں تھی کہ کر کس کو رہا ہے۔ اللہ کے ادب میں کمی نہیں تھی، چونکہ بارگاہ مصطفیٰ میں بھی بات اللہ کی کر رہا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور کس پر کہا؟ جب آقا نے فرمایا کہ میری امانت پہ شک کرتے ہو مجھ پر، میں تو وہ ہوں جس کے پاس رات اور صبح و شام آسمان کی غیب کی خبریں آتی ہیں، اور میں غیب کی آسمانی خبروں کا امین ہوں۔ جب آقا نے فرمایا آسمان کی غیبی خبروں کا امین ہوں، تو آسمانی غیبی خبروں کی بات کی تو اس کی رگ پھڑک اٹھی، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی آقا علیہ السلام کے اس علم وسیع کا قائل نہیں تھا، اس علم ہماگیر، علم کل کا قائل۔ جب کہا نا کہ صبح و شام آسمانوں کی غیبی خبریں آتی ہیں، میں تو علم الہی کا امین ہوں اور تم مجھے دنیا کی امانتوں میں شک کرتے ہو، اس پر اس کی رگ توحید پھڑک اٹھی، اس کی رگ توحید پھڑک اٹھی۔ کہتا ہے حضور کو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اعدل، عدل کرو۔ جب یہ کہا تو سیدنا فاروق اعظم اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، متفق علیہ۔ فرمایا نہیں۔ ایک حدیث میں خالد بن ولید اٹھے، فرمایا آقا مجھے اجازت دیں، اضرب عنق ھذا المنافق، میں اس منافق کی گردن قلم کر دوں۔ فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے مسلمان کو مارتے ہیں۔ اس کی پشت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سے، کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، اتنے نمازی ہوں گے کہ تمہاری نمازیں کم لگیں گی۔ تو نمازوں کی کثرت ہے، اتنے روزے رکھیں گے تمہارے روزے کم لگیں گے، اتنی تلاوت قرآن کریں گے کہ تمہیں تلاوت قرآن کم لگے گی،
اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں راتوں کو تہجد میں کھڑے کھڑے ان کے ہاتھ سوکھ گئے تھے، ٹہنیاں نظر آتی تھی، قیام لیل کرتے تھے۔ غیرت تھی، دین میں تعمق تھا، سختی تھی، شدت تھی، سب کچھ تھا۔ نماز، روزہ، تلاوت قرآن، نماز شریعت کی پابندی، اس کے اوپر سختی، شدت و تعمق، کچھ بھی بچا نہ سکا۔ فقط ایک بارگاہ مصطفیٰ میں سوء ادب تھا، سب کچھ تھا، ایک ادب مصطفیٰ نہ تھا۔ نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، قرات قرآن بھی تھی، تلاوت بھی تھی، داڑھی بھی تھی، منڈا ہوا سر بھی تھا، شلوار پہ یہ چادر بھی پنڈلی سے اوپر تھی، سب کچھ سر سے پاؤں تک پورا نمونہ تھا شریعت کا۔ صرف ایک چیز نہ تھی، حیاء رسول نہ تھا، ادب رسول نہ تھا، بارگاہ مصطفیٰ کی پہچان نہ تھی، مقام مصطفیٰ کا شعور نہ تھا۔ وہ حضور سے کرتا ہے، اور پھر حدیث کے لفظ ہیں، وہ پھر پشت کر کے حضور کی طرف چل پڑا۔ پشت، حدیث بخاری کے لفظ ہیں، پشت کر کے چل پڑا۔ یہ سمجھ نہ تھی کہ حضور کی طرف پشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ارے کعبے کی طرف پشت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مصطفیٰ کی طرف پشت ہو جائے تو ایمان جاتا رہتا ہے۔ جب پشت کر کے چل پڑا تو آقا نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا، اس کو پہچان لو، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جن میں نماز، روزے اور عبادت کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو کمی کس شے کی ہوگی؟ صرف محبت و عدد مصطفیٰ کی، مقام مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہوگی۔ فرمایا وہ دین سے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر مقام مصطفیٰ کی معرفت نہ رہی کوئی شے کام نہیں آئے گی، اور اگر معرفت مقام مصطفیٰ ہو گئی اور حضور کے عشق اور محبت اور ادب کا شعور مل گیا، کئی کمیاں پوری ہو جائیں گی۔ جس مضمون پر تاکید اور زور، قوت ڈالنی ہو اور سننے والوں کو جھنجھوڑنا، ہلانا ہو اور طاقت ظاہر کرنی ہو، ورفعنا، پھر وہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کیا محبوب کا ذکر، محبوب کی شان۔ اب یہ ہم نے اس لیے کہا کہ وہ چیلنج کر رہا ہے، اگر ہم سے کوئی بڑا ہے تو گھٹا کے دکھا دے۔ ہم ہیں بلند کرنے والے، اور ہم نے علل اطلاق بلند کر دی مصطفیٰ کی شان کہ کسی شے سے مقابلہ نہ رہا۔ اور جب علل اطلاق بلند کر دیا ورفعنا لک ذکرک، اور مقابلے میں کوئی شے نہ رکھی، تو گویا کل عالم خلق سے بھی بلند ہو گئی حضور کی شان، عالم امر سے بھی بلند ہو گئی حضور کی شان، عالم مکہ سے بھی بلند ہو گئی حضور کی شان، سدرۃ المنتہا سے بلند ہو گئی حضور کی شان، عرش معلیٰ سے بلند ہو گئی حضور کی شان، اور عالم لامکہ سے بلند ہو گئی حضور کی شان، کعبہ قوسین سے بلند ہو گئی حضور کی شان، ثم دنا سے بلند ہو گئی، فتدلی سے بلند ہو گئی، کعبہ قوسین سے بلند ہو گئی، اور فرمایا او ادنا، اتنی بلند کی کہ اس کی کوئی حد ہی نہ رہی۔ جب رب نے حضور کی شان کی کوئی حد مقرر نہیں کی سوائے ایک حد کے کہ خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا، وہ خالق ہیں حضور مخلوق، وہ معبود ہیں حضور عبد، وہ محب ہے حضور محبوب، وہ مرسل ہے حضور مرسل۔ اس فرق احدیت اور فرق ابدیت کے سوا کوئی اور فرق نہ رہا۔ سو جو شخص اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کو خدا بنائے وہ بھی کافر، جو رسول کو خدا بنائے بولیے وہ بھی کافر، اور جو رسول کو خدا سے جدا بنائے وہ بھی کافر، جدا بنائے وہ بھی کافر۔ رب نے او ادنا کہہ کے حدیں اڑا دیں اور فرمایا کہ علل اطلاق شان بلند ہے۔ لوگو بس حضور کو خدا نہ جانو، حضور کو خدا نہ جانو، پر خدا سے جدا بھی نہ جانو۔ یہ عقیدہ صحیح ہے۔ جتنی چاہو شانیں بلند کر لو، آپ اور ہم، ہمارے ذہن، ہماری زبانیں، شانیں، تذکرے، الفاظ ختم ہو جائیں تب بھی حضور کی شان سے کم رہیں گے۔ ہم نے کیا بڑھانا ہے؟ بڑھا تو صرف خدا سکتا ہے، امتی حضور کی شان کو نہیں بڑھا سکتا، وہ پہلے اتنی بلند ہے۔ نیچے ہونے والا جو نیچے ہو وہ اوپر والے کو کیا بڑھائے گا؟ ہائے ہائے ہائے، جو خود نیچے ہے، کیا جملہ کہا، جو نیچے ہے وہ اپنے سے اوپر والے کو کیا بڑھائے گا؟ ارے اس کی تو دماغ، فہم، علم، ذکر، بیان بھی نہیں پہنچتا اس بلندی پر جس پر پہلے مصطفیٰ ہیں۔ ہم نے کیا بڑھانا ہے؟
بڑھایا اس نے ہے، اور جس کو خدا بڑھا دے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ لہذا مقام مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ اس طرح آقا علیہ السلام کے عشق، محبت، ادب، تعظیم، توقیر کے تعلق میں اور مقام مصطفیٰ کی معرفت میں اس طرح جڑ جاؤ، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ خیر ہوگی۔ اس عقیدے میں کمزوری رہ گئی، کوئی شے قبول نہیں ہوگی، ہر شے خوارج کی طرح رد کر دی جائے گی۔